بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرہ قرآن آسان تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 تک پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم گزشتہ سبق کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ بسم اللہ اور علم اضافی کی دعا پڑھیں گے۔ میرے بات دہرائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آمین۔ آپ سب لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 46 پیج نمبر 46 کھولیے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ جی۔ حنظلہ آپ آیت نمبر 16 اور 17 کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ عمر آپ آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق صاد کو موٹا پڑھیے، من الصواعق۔ حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ شاباش۔ امیمہ آپ آیت نمبر 20 اور 21 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ شاباش۔ امامہ اس سے آگے آپ مکمل کیجیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. للہ ہاں کو واضح کر کے پڑھیے. فلا تجعلوا سے فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دون اللہ ہاں کو واضح کر کے پڑھیے. من دون الله إن كنتم صادقين. شاباش. تو یہ گزشتہ سبق کا جائزہ تھا. اب ہم آج کا سبق شروع کریں گے. اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 47 پر دیکھیے، پیج نمبر 47. تو آج کے سبق میں ہم سب سے پہلے سرگرمیاں کے عنوان کے تحت کچھ سرگرمیاں کریں گے. کل ہم نے اعادہ کیا تھا حروف مدہ کا، تو ہم سب سے پہلے آج کے سبق میں سے حروف مدہ تلاش کریں گے. وہ الفاظ جن میں حروف مدہ آ رہے ہیں ان کے نیچے لائن لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو ان الفاظ کی مشق بھی کروانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے حروف مدہ والے الفاظ تلاش کیجئے. جی، تو سب نے حروف مدہ والے الفاظ تلاش کر لیے؟ جی. اب آپ ایک دوسرے کو ان الفاظ کی مشق کروائیں، یعنی ایک دوسرے کو یہ الفاظ پڑھ کر سنائیں. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ. پہلی لائن میں 2 دفعہ تفعلوا آ رہا ہے. تفعلوا 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 تفعلوا. النار التي. دوسری لائن میں الناس والحجارة الناس والحجارة. للكافرين. پانچویں لائن میں وَأُوتُوا متشابہہ فیہا. پانچویں لائن میں ازواج. چھٹی لائن میں فیہا خالدون. الحمدللہ. تو آپ نے حروف مدہ والے الفاظ کی مشق ایک دوسرے کو کروا لی ہے. اب ہم تلاوت کرتے ہیں. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أعدت للكافرين. فإن لم، آپ دیکھیے نون ساکن کے بعد لام ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا، لام سے ملا کر پڑھا بغیر غنہ کے. اور فإن لم، اس میم ساکن پر بھی غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے. تفعلوا آپ پہلے تلاش کر چکے ہیں، مشق بھی کروا چکے ہیں، واو مدہ ہے اس میں. ولن تفعلوا اس نون ساکن پر غنہ ہوگا. فاتقوا النار التي، یہ تینوں الفاظ اصل میں ملا کر پڑھے جانے ہیں. ہم نے فاتقوا النار پہ وقف کیا تھا اور پھر انہی الفاظ سے ملا کر آگے پڑھا. تو فاتقوا النار التي، قاف موٹا پڑھیں گے، نون پر غنہ ہے شد کی وجہ سے، التي میں یا مدہ ہے. وقودها الناس، ٹھیک ہے، ملا کر پڑھیں گے، قاف موٹا پڑھیں گے اور ہا کو واضح رکھیں گے، نون پر غنہ ہو رہا ہے الناس کے نون پر. والحجارہ، اس میں ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اور آخر میں گولتا ہے یہاں پر، تو ہم نے وقف کرتے ہوئے اس کو ہا ساکن سے بدلا ہے. یہ آپ وقف کے اصولوں میں سیکھ چکے ہیں. اعدت للکافرین، یہ ملا کر تو نہیں پڑھے جا رہے، آسان الفاظ ہیں. للکافرین آپ نے مشق کروا لی ہے ایک دوسرے کو. اس میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. شاباش. ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. عمر آپ پڑھیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. شاباش. امامہ آپ پڑھیے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. پہلے ہم یہاں تک قواعد دیکھ لیتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ، یہ دونوں الفاظ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. بشری میں را کے نیچے زیر ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ باری. شاباش. آمنو آپ مشق کروا چکے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں حمزہ پر کھڑا زبر ہے اور اس میں واو مدہ بھی ہے آخر میں، تو دونوں کو کھینچ کر پڑھیں گے. آمنو پڑھیے. آمنوا. وعملوا الصالحات، صاد کو موٹا پڑھا جائے گا اور ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. ان لہم، نون پر غنہ ہو رہا ہے اور یہاں پر ہم نے وقف بھی کیا تھا اور پھر ان لہم سے ہم نے آگے ملا کر پڑھ لیا. جنات، نون پر غنہ ہے کیونکہ اس پر شد ہے. تجری، جیم پر کیا کریں گے؟
قلقلہ. شاباش. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف طا با جیم دال. شاباش. اور جب ان پر جزم ہو یا ان پر وقف کیا جائے تو ہم ان پر قلقلہ کرتے ہیں. تجری میں یا مدہ بھی ہے. من تحتہا نون ساکن پر غنہ ہو رہا ہے. تحتہا الانہار یہ ملا کر پڑھے جانے والے الفاظ ہیں، توجہ سے پڑھنا ہے. تحتہا آپ دیکھیے ہا اور ہا دونوں اس ایک لفظ میں آ گئے ہیں، تو ہا گلے کے درمیان سے ادا کیا جا رہا ہے اور ہا گلے کے شروع سے نیچے سے، یہاں سے جہاں حمزہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. حمزہ ہا، عین ہا اور اوپر سے غین خا، یہ آپ مخارج میں پڑھ چکے ہیں تو خاص خیال رکھنا ہے. تحتہا الانہار پڑھیے. تحتہا الانہار. اور آخر میں جو را ہے انہار میں اس کو وقف کرتے ہوئے موٹا پڑھیں گے. شاباش. انہار پڑھیے. انہار. شاباش. ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. کلما کے کاف کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. کلما رزقوا، رزقوا میں واو مدہ ہے، آپ تلاش کر چکے ہیں، مشق بھی کروا چکے ہیں، اور اس میں زا ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھی جائے گی. رزقوا پڑھیے. رزقوا. ٹھیک ہے، اس میں را کو پیش ہے نا تو موٹا بھی پڑھنا ہے، یہ بھی خیال رکھنا ہے. منہا اس نون ساکن پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں. شاباش، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہا آ گیا ہے. حروف حلقی یا لام اور را نون ساکن یا تنوین کے بعد ہوں تو ہم اس پہ غنہ نہیں کرتے ہیں. من ثمرہ یہاں پر نون ساکن پر غنہ ہوگا. ثمرہ میں سا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. ثمرۃ رزقا، اس کا خیال رکھیے کہ تا کے نیچے تنوین ہے، اس کے بعد را پر شد ہے نا، اور را کے نیچے کیا ہے؟ زیر. تو اس کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ باریک. شاباش. تو ثمرۃ رزقا پڑھیے. ثمرات رزقا. امیمہ پڑھیے. ثمرات رزقا. شاباش امامہ. ثمرات رزقا. شاباش عمر. ثمرات رزقا. شاباش حنزلہ. ثمرات رزقا. شاباش. اور آگے ہم نے تنوین پر غنہ بھی کیا، رزقا قالو، اور قالو پہ وقف کیا ہے، اسی سے آگے ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس ٹکڑے کو دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به. وَأُتُوا بِهِ یہاں پر وقف کریں گے، پھر اسی سے آگے ملا کر پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. قالوا اس میں دیکھیے الف مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے. شاباش. هذا الذی یہ ملا کر پڑھے جائیں گے، تو اس لیے ہاذا کے بعد جو الف ہے نا وہ آپ نے ملا کر پڑھتے ہوئے نہیں پڑھنا. اگر ہاذا پہ وقف کر رہے ہوں تو پھر آپ پڑھ لیں گے ہاذا، لیکن جب ملا کر پڑھ رہے ہوں تو پھر اس الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ ذال کو الذی کے لام سے ملائیں گے. هذا الذی، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ هذا الذي. شاباش. رزقنا را کو موٹا پڑھیں گے، زا کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. قاف پر کیا کریں گے؟ قلقلہ.
شاباش. اسی طرح من کے نون پر غنہ ہوگا اور قبلو کے با پر قلقلہ قلقلہ ہوگا. شاباش. وَأُتُوا بِهِ. آپ دیکھ رہے ہیں من قبل پہ ہم نے وقف اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہاں لام الف لا کی علامت موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں وقف کرنا یہاں پر, ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے ایک لفظ یا دو الفاظ آگے ہم نے وقف کر لیا وَأُتُوا بِهِ, اور پھر یہیں سے ہم نے ملا کر پڑھ لیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اب متشابہہ کے آخر میں آپ دیکھیے دو زبر تنوین ہے نا, تو ہم نے وقف کے اصولوں میں سیکھا تھا کہ جہاں دو زبر آ جائے وقف کرتے ہم اس کو الف مدہ سے بدل کر پڑھتے ہیں. اس لیے ہم نے یہاں اس کو پڑھا متشابہہ. پڑھیے متشابہہ. ایک دفعہ ہم قالوا هذا الذی سے اس کو پڑھیں گے. قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به. وأتوا به متشابها. وأتوا به متشابها. ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وهم فيها خالدون. وَلَهُمْ کے میم ساکن پر غنہ ہوگا نہیں. شاباش. فیہا میں کتنے حروف مدہ ہیں؟ دو. کون کون سے؟ یا مدہ اور الف مدہ. ٹھیک ہے, دو آپ خود کہہ رہے ہیں نا, تو فیہا دو ہی آوازیں اس میں, ایک یا مدہ کی آواز ہے اور دوسری الف مدہ کی, ٹھیک ہے. ازواجم, اس میں خیال رکھیے زا ہے, اس کو سیٹی سے پڑھیں گے. واؤ کے مخرج کا خیال رکھنا ہے, اس کو دانتوں سے نہیں بلکہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کرنا ہے. ازواجم, اور جیم پر تنوین ہے اور اس کے بعد میم آ گیا ہے, تو ہم ملا کر بھی پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. مطہرہ, ہا پر بھی شد ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے, ایک دفعہ پیچھے طا کے ساتھ ملانا ہے, دوسری دفعہ اس کو اپنی آواز زبر کے ساتھ پڑھیں گے. مطہرۃن, را کو موٹا پڑھیں گے, اور مطہرۃن وہم, تنوین کے بعد واو ہے تو ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے اور یہاں پر غنہ بھی کیا جاتا ہے. مطہرۃن وہم, یہاں پر لمبی آیت ہے اس لیے یہاں پر وقف کر لیا تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں. پھر وہم فیہا سے دوبارہ ہم نے ملا کر پڑھا, تو فیہا میں دو حروف مدہ ہیں, یا مدہ, الف مدہ, اور خالدون, خا پر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی الف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھا جاتا ہے, اور اس میں واو مدہ بھی ہے خالدون, اور خا کو موٹا بھی پڑھنا ہے, اس کا خیال رکھیے. پڑھیے اس لفظ کو خالدون. شاباش. ایک دفعہ پھر وَلَهُمْ سے ہم پڑھیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وهم فيها خالدون. اب ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو پڑھیں گے, میرے بات دہرائیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم. پھر پڑھیے سب مل کر. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. پھر پڑھیے ان لہم سے. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم وهم فيها خالدون امیمہ آپ پڑھیے وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. شاباش ماشاء اللہ. اگلی آیت پڑھیں گے. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ان اللہ لا یستحیی چھوٹی مد ہے تو آپ ذرا کھینچ کر پڑھیے. دوبارہ پڑھیں گے سب. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ان اللہ ان کے نون پر غنہ ہوگا، شد ہے آپ جانتے ہیں، اس پر غنہ کیا جاتا ہے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ موٹا. شاباش، اسی لیے ہم نے یہاں پر اس کو موٹا پڑھا. ان اللہ پڑھیے. ان اللہ. حنزلہ پڑھیے. ان اللہ. شاباش. لا یستحیی لام الف لا آپ جانتے ہیں الف سے پہلے زبر ہے تو یہ کون سا الف ہے؟ الف مدہ. الف مدہ. اور شروع میں آپ نے یہ سارے الفاظ تلاش بھی کیے ہیں حروف مدہ والے اور مشق بھی کروائی ہے. یستحیی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کے نیچے کھڑا زیر ہے اور اس پر چھوٹی مد بھی ہے تو تھوڑا سا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ سے زیادہ کھینچیں گے. یستحیی پڑھیے. یستحیی. اس کے بعد ہے این یضرب، نون ساکن کے بعد یا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم یا سے ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. شاباش. این یضرب، ضاد کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. یضرب ضاد موٹا ہے لیکن اس کے بعد را باریک پڑھی جانی ہے تو ان الفاظ کو پڑھیے. این یضرب. این یضرب. امیمہ آپ پڑھیے. این یضرب. شاباش. امامہ. این یضرب. شاباش. عمر. این یضرب. ماشاء اللہ. جی حنزلہ آپ پڑھیے. این یضرب. شاباش. اس کے بعد ہے مثلا، یہاں پہ ہم نے وقف کیا تھا کیونکہ لمبی آیت ہے
ایک سانس میں نہیں پڑھی جا سکتی، اسی لیے آپ دیکھیں دو زبر تنوین کو ہم نے الف مدہ سے بدل کر پڑھا. اس کے بعد ہم نے این یضرب مثلا یہیں سے ملا کر پڑھا. تو جب ملائیں گے تنوین کو میم کے ساتھ تو وہاں غنہ بھی کریں گے. مثلا ما بعوضۃ، ضاد کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اور تا پر تنوین ہے اور اس کے بعد غنہ بھی ہو رہا ہے بعوضۃ. ٹھیک ہے. فما فوقہا، فوقہا میں واو کون سی ہے؟ والی. شاباش. ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو ہم پڑھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. آگے پڑھیں گے. فأما الذين آمنوا فيعلمون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فيعلمون أنه الحق من ربهم. فأما الذين یہ ملا کر پڑھے جا رہے ہیں، خیال رکھنا ہے. فأما کے میم پر غنہ بھی ہوگا. الذین میں ذال ہے، ذال کی آواز میں سیٹی ہوگی یا نہیں؟ نہیں. نرمی سے پڑھا جائے گا. شاباش. فأما الذین آمنوا آسان لفظ ہے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. فیعلمون یہاں پر ہم نے اس لیے وقف کیا کہ آیت لمبی ہے، ایک سانس میں پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے یہاں پر وقف کر لیا. پھر اسی لفظ سے ہم نے ملا کر آگے پڑھ لیا. فیعلمون میں عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. انہ الحق ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. انہ کے نون پر غنہ بھی ہو رہا ہے. من ربہم نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں. شاباش. ہم نے ملا کر پڑھا لیکن غنہ نہیں کیا. من ربہم را کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اس میں اس کا خیال رکھیں. اور را اور با دونوں پر شد ہے. من ربہم پڑھیے. من ربهم. شاباش. ایک دفعہ اسی ٹکڑے کو دہرائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ. فأما الذين آمنوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. فيعلمون أنه الحق من ربهم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. وأما الذين كفروا فيقولون. اس کا خیال رکھنا ہے. پچھلی آیت میں تھا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، اور یہاں پر کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. ٹھیک ہے، تو پڑھتے ہوئے توجہ سے پڑھیں گے. اب ہم فَيَقُولُون سے ہی آگے پڑھتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. اراد اللہ میں را کو موٹا پڑھنا ہے اور لام جلالہ یعنی لفظ اللہ کے لام کو بھی موٹا پڑھنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ میم پر غنہ ہو رہا ہے. کفروا اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے. فَيَقُولُون اس میں دو دفعہ واو مدہ ہے تو ایک جیسا کھینچ کر پڑھنا ہے. ماذا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھوٹی مد بھی نظر آ رہی ہے تو اس کو الف مدہ سے تھوڑا زیادہ کھینچیں گے. ماذا اراد اللہ، بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے، بڑی مد جتنا نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے. ماذا اراد اللہ پڑھیے. ماذا أراد الله. شاباش. بہذا اس میں ہا پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد ذال پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے یعنی الف مدہ بھی ہے، تو ان دونوں کو ایک ہی جیسا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. بہذا مثلا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مثلا کے بعد میم ہے نا چھوٹا سا، تو یہ کس کی علامت ہے؟
لازم. وقف لازم کی، شاباش، یعنی یہاں پہ لازمی رکنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ غنہ والا میم نہیں ہے. ایک دفعہ پھر ہم اسی ٹکڑے کو پڑھتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. يضل، ضاد کے مخرج کا خیال رکھیں گے. زبان کا کنارہ اور اوپر کی داڑھوں سے ادا کیا جاتا ہے. دائیں یا بائیں کسی ایک طرف سے کر لیجیے، آسانی سے ہو جائے گا. اس کے بعد ہے کثیرا ویہدی، ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا. کثیرا میں را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور آگے واو سے ملا رہے ہیں تنوین کے ساتھ، تو غنہ بھی کریں گے. ویہدی، ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. کثیرا آخر میں وہی لفظ ہے جو پہلے بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں پر ہم وقف کرتے ہوئے الف مدہ سے بدل کر پڑھ رہے ہیں. کثیرا. ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو پڑھتے ہیں. یضل بہ، اگین یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. وما يضل به إلا الفاسقين. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. وما يضل، یہاں پر یہی لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. ضاد کے مخرج کا خیال رکھیں گے. بھی پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے. الا الفاسقین، یہ بھی ملا کر پڑھے جا رہے ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہے. قاف کو اس میں موٹا پڑھیں گے. ایک دفعہ پھر اسی ٹکڑے کو دہراتے ہیں. وما يضل به إلا الفاسقين. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. شاباش. اب ایک دفعہ پھر ہم اس پوری آیت کو دہراتے ہیں. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مثلا ما بعوضة فما فوقها. أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا ويهدي
ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين. حنزلہ آپ پڑھیے. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بعوضة بعض کو موٹا پڑھیے. بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذین آسان لفظ ہے، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ینقضون نون پر غنہ بھی ہوگا، قاف اور ضاد دونوں کو موٹا پڑھا جائے گا. عہد اللہ، عین ہا اور لام جلالہ تینوں کا خیال رکھنا ہے. عہد اللہ پڑھیے. عہد اللہ. من بعدی نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے، تو یہاں پر نون ساکن کی آواز کو میم سے بھی بدل رہے ہیں اور غنہ بھی کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیے اس سے پہلے مثلا پچھلی لائن میں علامت تھی میم وقف لازم کی، چھوٹا سا میم، اور اس میم کو دیکھیے دونوں میں فرق ہے نا، دونوں مختلف طرح سے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ غنہ والا میم ہے، من بعدی، ٹھیک ہے، اور وہ وقف لازم والا علامت تھی، ٹھیک ہے، میم کی. تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. من بعدی میثاقہ، دو مدہ اس میں آ رہے ہیں اور آخر میں ہی ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے تو اس کو بھی کھینچیں گے. وَيَقْطَعُونَ قاف پہ کیا کریں گے؟ شاباش. اور قاف اور طا دونوں موٹے حروف ہیں، ان کا خیال رکھیے. وَيَقْطَعُونَ پڑھیے. وَيَقْطَعُونَ طا کو موٹا کیجیے. وَيَقْطَعُونَ. وَيَقْطَعُونَ امامہ پڑھیے. وَيَقْطَعُونَ طا کو موٹا کیجیے. وَيَقْطَعُونَ. وَيَقْطَعُونَ آپ تا پڑھ رہی ہیں، طا پڑھنا ہے. وَيَقْطَعُونَ. وَيَقْطَعُونَ شاباش. امیمہ آپ پڑھیے. وَيَقْطَعُونَ شاباش. عمر.
ويقطعون قلقلہ ٹھیک کیجیے. وَيَقْطَعُونَ. ويقطعون انزلہ پڑھیے. ويقطعون شاباش. ما پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی مد ہے تو الف مدہ سے زیادہ کھینچیں گے. امر اللہ، را بھی موٹا ہوگا اور لام جلالہ بھی موٹا پڑا جائے گا. بھی پر چھوٹی مد ہے، کھینچ کر پڑھیں گے. این یوصل، نون ساکن کے بعد یا آ گیا ہے تو ہم یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور ملا کر بھی پڑھیں گے. این یوصل پڑھیے. أن يوصل وَيُفْسِدُونَ، فا اور سین کو واضح کرنا ہے الگ الگ. وَيُفْسِدُونَ پڑھیے. ويفسدون امیمہ پڑھیے. ويفسدون وَيُفْس نہیں پڑھنا، وَيُفْسِدُونَ. ويفسدون آپ فا اور سین کی آواز کو ملا رہی ہیں، ملانا نہیں ہے. مجھے دیکھیے. وَيُفْسِدُونَ. ويفسدون شاباش. آپ پڑھیے. ويفسدون شاباش. عمر. ويفسدون شاباش. حنزلہ. ويفسدون ٹھیک ہے، تو فا اور سین دونوں کو واضح رکھنا ہے. وَيُفْس ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ تو دونوں مل جائیں گی آوازیں، ملانا نہیں ہے. وَيُفْسِدُونَ آواز کو الگ الگ واضح رکھنا ہے. اس کے بعد ہے فِي الْأَرْضِ. را کو موٹا پڑھیں گے اور آخر میں ضاد ہے، موٹا ہے لیکن ساکن کریں گے کیونکہ وقف کر رہے ہیں. فِي الْأَرْضِ پڑھیے. في الأرض ایک دفعہ پھر اس کو ہم پڑھیں گے. آخر میں اولئک هم الخاسرون، بڑی مد ہے تو خوب کھینچ کر پڑھا جا رہا ہے. اولئک هم الخاسرون ملا کر پڑھے جائیں گے. خا کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے. پوری آیت کو ایک دفعہ دہراتے ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل امر اللہ، لام جلالہ کو بھی موٹا پڑھنا ہے. پھر پڑھیے. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل امامہ لام جلالہ کو موٹا پڑھیے اور را کو بھی موٹا پڑھیے. امر اللہ. ويقطعون ما أمر الله به امر اللہ. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أن يوصل ويفسدون في الأرض أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون. امامہ آپ پڑھیے اس آیت کو. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. حمزہ کو واضح کیجیے. أولئك هم الخاسرون. دیکھیے، تلاوت میں جہاں دوسرے قواعد کا آپ خیال رکھتے ہیں وہاں سب سے بنیادی چیز ہے مخارج. ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کی آواز کو واضح رکھنا ہے. جیسے میں نے یفسدون میں فا اور سین کو الگ الگ کروایا، اسی طرح حمزہ کی آواز کو بھی واضح رکھیے. حنزلہ آپ پڑھیے اسی آیت کو. الذين ينقضون
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. کیف میں کون سی یا ہے؟ یا لیلی. شاباش. تکفرون میں واو کون سی ہے؟ واو مدہ. شاباش. باللہ یہاں لام جلالہ کو کیسے پڑھا ہم نے؟ باریک. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں باللہ باقی نیچے زیر ہے تو یہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے آ رہا ہے، اس لیے ہم نے وہاں اس کو باریک پڑھا باللہ. بلکہ اس کی مشق آپ روزانہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے اعوذ باللہ، بسم اللہ، لام جلالہ کو آپ باریک پڑھتے ہیں نا کیونکہ اس سے پہلے زیر آ رہی ہے. تو جہاں اس سے پہلے زبر اور پیش آ جائے وہاں ہم لام جلالہ یعنی لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے ورنہ باریک پڑھیں گے. وَكُنْتُمْ نون ساکن پر غنہ ہے اور میم ساکن پر غنہ نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا اور امواتن کی تنوین پر بھی غنہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد فا آ رہا ہے. امواتً فَأَحْيَاكُمْ. تو اس طرح آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تینوں الفاظ ایک طرح سے ملا کر پڑھے جا رہے ہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. پڑھیے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. شاباش. ثم میم پر غنہ ہو رہا ہے. بہت ہی آسان سی بات ہے، آپ نے غنہ کے قواعد میں پڑھا ہوا ہے. نون میم پر شد ہو یا تشدید ہو تو اس پر غنہ کرتے ہیں. یمیتکم اس میں کون سی یا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ ہے. غور سے دیکھیے. یمیتکم دیکھیے میں کھینچ کر پڑھا ہوں نا. یا ساکن سے پہلے کیا آ رہا ہے میم کے نیچے؟ زیر. تو یہ یا مدہ کی پہچان ہے. ثم دوبارہ سے وہی لفظ آ گیا ہے، میم پر غنہ ہے. یحییکم کون سی یا ہے؟ یا مدہ. یا مدہ ہے. شاباش. ثم دوبارہ ثم آ گیا ہے تو آپ دیکھیے 3 دفعہ غنہ ہے اس میں. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم. تو اس کا خیال رکھنا ہے، لمبی سانس لے کر پڑھیں گے تاکہ غنہ ٹھیک طریقے سے ادا ہو. الیہ میں کون سی یا ہے؟ یا لین. یا لین ہے جناب. پہچان کو غور سے دیکھیے. یا ساکن سے پہلے لام پر کیا ہے؟ زبر. زبر ہے. تو یہ کون سی یا ہے؟ یا لین ہے. شاباش. ترجعون اس میں را کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کے بعد جیم ہے تو توجہ سے پڑھیں گے. ترجعون. ترجعون. را پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. ترجعون نہیں ہوگا. ترجعون. 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 شاباش. ایک دفعہ اس آیت کو دہراتے ہیں. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. امیمہ آپ پڑھیے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شاباش. عمر آپ پڑھیے. كيف تكفرون بالله امیمہ توجہ کیجیے. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. پھر پڑھیے ثم يحييكم سے. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. شاباش. اگلی آیت پڑھیں گے. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي آسان الفاظ ہیں. خلق یہ تو آپ مشق بھی کر چکے ہیں جب آپ نے زبر کا سبق سیکھا تھا تو اس میں یاد ہے خلق یہ لفظ بھی وہاں موجود تھا تو آپ نے اس کی پہلے بھی مشق کی ہوئی ہے. لکم ما میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا. فی الارض یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے لیکن پہلے ہم نے اس پہ وقف کیا تھا. یہاں پر ہم زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ضاد کے مخرج کا خیال رکھنا ہے. جمیعا یہاں پر ہم نے وقف کیا اور ثم استوى میم پر غنہ بھی ہے اور واو پر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر کے ساتھ ساتھ چھوٹی مد بھی ہے اور اس کے بعد الی السماء یہاں پر بڑی مد بھی ہے. اس لیے ہم نے فسواہن اگلے لفظ پر وقف کر لیا اور پھر اسی سے ملا کر پڑھا. تو فسواہن پہ جب آپ وقف کریں گے تو نون پر کیا ہے؟ غنہ. نون پر غنہ ہے کیونکہ شد موجود ہے نا وہاں پر تو ہم وہاں وقف تو کریں گے لیکن شد کی وجہ سے وہاں غنہ پر وقف کریں گے یعنی فسواہن. پڑھیے فسواہن. سبع با پر کیا ہوگا؟ قلقلہ. اس کے بعد ہے سماوات میم اور واو دونوں پر کھڑا زبر ہے اور آخر میں تا کے نیچے تنوین ہے دو زیر تو اس کو ہم وقف کرتے ہوئے ساکن کرتے ہیں. وَهُوَ بِكُلِّ آسان الفاظ ہیں. شَيْءٍ کون سی یا ہے؟ یعین. شاباش. اور شَيْءٍ حمزہ کے نیچے دو زیر تنوین ہے کیا یہاں پر غنہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے. شاباش. حروف حلقی میں سے عین وہاں پر آ گیا ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں یا لام اور را آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کرتے. شاباش. شیء علیم ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر پوری آیت کو دہراتے ہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. عمر آپ پڑھیے.
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. پھر پڑھیے. وهو بكل شيء عليم. شاباش. امامہ آپ پڑھیے ایک دفعہ. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. شاباش ماشاء اللہ. تو ہم نے آج کے سبق میں سب سے پہلے حروف مدہ والے الفاظ تلاش کیے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو آپ نے ان کی مشق بھی کروائی. اس کے بعد ہم نے تمام اصول اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تلاوت کی. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کے سبق میں کافی لمبی آیات ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے بار بار ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا, درمیان میں وقف کیا تاکہ ہم آسانی سے پڑھ سکیں. اب ان کو ایک سانس میں پڑھنے کے لیے یا لمبا ٹکڑا پڑھنے کے لیے زیادہ مشق کی ضرورت ہے اور زیادہ بڑے سانس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ بار بار مشق کریں گے, ایک لمبا سانس لے کر پڑھنے کی کوشش کریں, اور اگر ایک سانس میں نہ پڑھا جائے تو درمیان میں جیسے ہم نے وقف کیا اس طرح وقف کر لیں اور پھر پیچھے سے 1 2 یا 3 الفاظ ملا کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی مشق زیادہ کرنی ہے کیونکہ لمبی آیات ہیں. تو آپ کم از کم 5 مرتبہ آج کے سبق کی مشق کریں گے. ٹھیک ہے, کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ انشاءاللہ. آج کا سبق یہاں پر ختم ہوا. آج کے سبق کا اختتام دعا سے کریں گے. میرے بات پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحانک اللہم و بحمدک. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت. اشہد ان لا الہ الا انت. استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.